قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات سارے صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، عظیم الشان مجلس عزا جو یقیناً اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہے، جیسے نماز کے بعد دعا کے مرحلے آ جاتے ہیں، ایسے یہ صبح سے شروع ہونے والی مجلس اپنی دعائی منزلوں کے قریب ہے۔ 4 سال سے یہ میرا وعدہ تھا، الحمدللہ کہ آج پورا ہو گیا۔ بس صرف ایک بات اور آپ سے اجازت، جشن میلاد مصطفیٰ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بات نہ کی جائے جس نے آغوش میں رسول کو پالا ہے۔ حضور عالی بددیانتی ہے، بے حیائی ہے کہ آپ ذکر تو کریں رسول کا اور اسے بھول جائیں کہ جس نے سینے سے لگا کر مصطفیٰ کو پروان چڑھایا۔ آج پوری ملت مسلمہ اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی جو معرفت کا حق تھا۔ سب مسلمان مان گئے، اس کا سبب صرف ایک سبب ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کی تو بات کی ہے لیکن اس کے کلمے پر شک ہو گیا ہے جس نے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو کھانا کھلایا۔ آپ انکار کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کتنا خوبصورت ماحول ہے، اندر آتے ہی پتہ چلتا ہے کہ روحانیت ہی روحانیت۔ حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح تو پڑھا تھا رسول کا، نکاح تو پڑھا تھا رسول اللہ کا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور عالی اگر کسی چھوٹے سے مسلمان سے یہ پوچھ لیجئے کہ نکاح کس نے پڑھایا تھا، وہ کہے منگل داس نے، تو نسلیں مشکوک ہو جاتی ہیں، ناک کٹ جاتی ہے، معاشرے میں رہنا دو بھر ہو جاتا ہے کہ اس کا نکاح مشرک نے پڑھوا دیا تھا۔ نکاح پڑھایا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آئیے ایک راز سن لیں اور میں منبر جناب عزت معاب واجب الاحترام میرے اس وقت ملک کا بہت بڑا نام حبیب رضا صاحب کو دے دوں اور اس کے بعد نوحہ خان تشریف فرمائیں۔ بس ایک بات، صرف ایک بات، اور یہ منبر سے میں جا رہا ہوں، توجہ رکھیے حضور، سنیے جناب علی، صرف ایک بات، کلمہ نہ پڑھا جناب ابو طالب۔ حضور اسلام میں نجاسات کتنی ہیں، نجس چیزیں کتنی ہیں؟ ایک بات جب کہ بسم اللہ بیٹھ۔ نجاسات کتنی ہیں، کتنی نجاسات ہیں اسلام میں، نجاسات کتنی ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر انسان 2 چیزوں کا خیال کرے منبر پر، ایک یہ کہ سامنے کتنے بیٹھے ہیں اور یہ کہ پیچھے کتنے بیٹھے ہیں۔ جس طرح مجھے آپ کا احترام واجب ہے اسی طرح ان کا احترام بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی جیسے شعر میں آپ کے ہاں قصیدے میں ایک شعر قصیدہ ہو جاتا ہے، کبھی نثر میں ایک سطر جو ہے مضمون ہو جاتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی ہمارا ایک جملہ ذاکری ہو جاتی، خطابت ہو جاتی، ایک جملہ تقریر ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جملہ سنیے صاحب، توجہ رکھیے گا۔ اسلام میں ذہن میں رکھیں، اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک اچھوتی راہ دیکھیں، میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ماحول کیا ہے، وقت کتنا گزرا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، میں یہ جانتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ انسان جاگتے ہی رہتے ہیں۔ کیا آج پہلی باری کوئی رات کو جاگ رہا ہے؟
عموماً لوگ راتوں کو جاگ لیتے ہیں، فیملی فنکشن میں راتوں کو جاگ لیتے ہیں. وہ کون شخص ہے جس کے سالے کی منگنی ہو اور وہ رات کو نہ جاگ رہا ہو؟ جاگنا پڑ جاتا ہے، فیملی میٹر. دنیا کے ہر معاملے میں راتوں کو جاگ لیتے ہیں لوگ. علی کے ذکر میں، علی کے تذکرے میں فقط وہی جاگ سکتا ہے جو خالص حلال زادہ ہوتا ہے. سنیے گا حضور عالم، سماعت فرمائی. کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر اسلام کے نجاسات، اسلام میں گندی چیزیں کتنی ہیں؟ نجاسات. خون نجس ہے، شراب نجس ہے، فقہ ایک شراب کی قسم ہوتی ہے، نجس ہے. کتا نجس ہے، نجس ہے، سور نجس ہے. مزید چیزیں بھی ہیں. اسلام میں نجاسات ہیں 12، نجس چیزیں ہیں 12. چونکہ اسلام میں نجاسات ہیں 12، اس لیے اسلام نے پاک کرنے والے بھی 12 ہی رکھے ہیں. غور فرما رہے ہیں حضور عالم؟ میں صرف اتنی بتا سکتا ہوں اس لیے کہ میری آواز پردے دار ماں بہنوں تک جا رہی ہے، اور جس گھرانے سے یہ منبر وابستہ ہے اس گھرانے نے بتایا ہے کہ شرافت زبان کیا ہوتی ہے. مزید آپ فقہ کی کتابوں میں جا کر دیکھ لیں. نجس چیزیں کیا کیا ہیں؟ خون نجس ہے، شراب نجس ہے، سور نجس ہے، کتا نجس ہے، اور کافر نجس ہے. میرا خیال زیادہ سے زیادہ میں 4 منٹ ممبر پر رہوں گا اور آپ کو ممبر دے دوں، بس ختم. کافر، توجہ سن رہے ہیں؟ کافر نجس ہے. ایک چیز آ رہی ہے آپ کے پاس، ایک اچھوتی چیز، تحفہ آپ کے لیے. شراب نجس ہے، خون نجس ہے، کتا نجس ہے، سور نجس ہے، کافر نجس ہے. اب آئیے مطہرات. اسلام میں پاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں جو پاک کرتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے پانی. پانی مطہرات میں ہے، پاک کرنے والا. مطہرات کتنے ہیں اسلام میں؟ 12. نجاسات کتنے ہیں؟ 12. ان میں ایک نجس آپ نے پڑھا، خون نجس ہے، سور نجس ہے، شراب نجس ہے، کتا نجس ہے، کافر نجس. اب آئیے مطہرات، پاک کرنے والے. پانی پہلے نمبر پر. پانی مطہرات میں ہے. پانی کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے آب مضاف، ایک قسم ہے آب مطلق. آب مطلق وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ پانی ہے. آب مضاف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ کسی چیز کا پانی ہے. گنے کا پانی، تربوز کا پانی، سوڈے کا پانی. آب مطلق میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. آب مضاف خود تو پاک ہو سکتا ہے، دوسرے کو پاک رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا. گنے کا رس پی لیں پاک ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ دیکھیے گا یہ راہ، دیکھیے گا آپ لوگ توجہ رکھیے گا. یقیناً رات کا مشکل وقت ہے لیکن مشکل کشا پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا ایک نئی راہ نکالوں. آب مطلق پانی پاک ہے، پاک ہے اور پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطہرات میں ہے، مطہر ہے، مطہر پاک کرنے والا. پھر سورج مطہر، پھر مٹی مطہر، پاک کر دیتی ہے. اگر جوتے نجس ہے، چھڑی کی نوک نجس ہے، مٹی پر چلیں گے خود بخود مٹی اس کو پاک کر دے. ان مطہرات میں 12 چیزیں ہیں، میں جلدی کر رہا ہوں. ایک چیز ہے کلمہ. ادھر آپ نجاسات میں پڑھا ہے کافر نجس ہے. کافر نجس ہے، کافر کے بچے بھی نجس ہیں، کافر کے برتن بھی نجس ہیں، کافر کے بستر بھی نجس ہیں. کافر کا بچہ، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو. کافر کا بچہ آپ سے، کافر اگر ہاتھ ملائے، اس کے ہاتھ میں تری ہو، نمی ہو، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، آپ پر اسلام میں واجب ہے اپنے ہاتھ کو پانی سے پاک کرو. کافر کا بچہ اگر آ جائے، اس کو آپ نے سینے سے لگایا ہے، بچے کا کرتا گیلا تھا، آپ کے یہاں نمی لگ گئی ہے، کھلائیں پلائیں علیحدہ بحث ہے. حکم اسلام کا کہ اپنے بدن کو پاک کرو.
کافر بھی نجس ہے, کافر کا بچہ بھی نجس ہے. اب ایک کافر جو ہے وہ اپنے وطن سے 500 کلومیٹر دور بیٹھ کر کلمہ پڑھ لے, ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ادھر کلمہ پڑھتے ہی گھر میں اس کے بچے بھی پاک, اس کے بستر بھی پاک, اس کے برتن بھی پاک. کلمے میں یہ طاقت ہے. توجہ ہے یا نہیں حضور یار؟ متوجہ ہے؟ دیکھیے گا نتیجہ کیا آ رہا ہے. ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں, سنیے. میں اس کے ساتھ ہی میں ممبر دے دوں. آپ منہ سے بے شک نہ بولیں, تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھیں, تھوڑا منہ ٹھیک کر کے بیٹھیں. کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے, ایسا مسئلہ ہے, ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. توجہ ہے, سنیے گا. مطہرات میں کیا ہے؟ پانی, سورج, مٹی, ٹھیک ہے جناب, انتقال بھی ہے, استبرا بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ہے کلمہ, کلمہ پا کر وہ نجاسات میں آپ پڑھ کر کیا ہے؟ کافر نجس ہوتا ہے, کافر نجس ہوتا ہے, کافر کا بچہ بھی. پھر بول لیجئے ایک دفعہ زبان سے, جو کلمہ نہ پڑھے وہ ہے کافر, کافر ہوتا ہے نجس. پھر سنیے, کافر کا بچہ بھی. بس اتنا بتا دیجئے, اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو 13 رجب کو میرا نبی کعبے میں بیٹھ کر کس کے بچے کے منہ میں اپنی زبان چسا رہا تھا؟